زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ گمان کرتے ہیں، ان کو خام خواہ کا یہ زوم ہو گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی فرما دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور بالضرور تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ 3 قسمیں ہیں، بلا کیوں نہیں، وَرَبِّي، اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ، ضرور بالضرور تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر تمہیں ضرور اللہ تعالیٰ خبر دے دے گا، بما عملتم، جو کچھ تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے زندہ کرنا۔ یہ یعنی عقیدہ آخرت کا ذکر ہو گیا، پہلے عقیدہ توحید چل رہا تھا، اب عقیدہ آخرت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ تو اہل ایمان کی روش یہ ہوگی کہ اللہ پر، رسول پر اور قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ پھر اس کے اندر دھمکی آ گئی ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا مرنے کے بعد دوبارہ میدان محشر میں، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اسی لفظ کے اوپر اس سورت کا نام ہے التغابن۔ التغابن کا معنی بڑا الارمنگ ہے۔ التغابن کہتے ہیں جیت اور ہار کے فیصلے کا دن، یوم التغابن، یعنی دنیا میں کوئی جیت گیا تو یہ کوئی جیت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جیت اور ہار کے فیصلے کا دن دنیا میں تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونا۔ یہاں کوئی الیکشن جیت کے پرائم منسٹر بن گیا یا کوئی چیف جسٹس بن گیا یا آرمی چیف بن گیا، کوئی فرق نہیں۔ مرنے کے بعد اس نے بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے، اس نے بھی 6 فٹ کی قبر میں جانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے۔ ہاں باہر سے شاید کوئی دنیاوی سٹیٹس والے کی قبر خوبصورت ہو جائے، اندر کوئی خوبصورت نہیں کر سکتا۔ باہر سے کسی کی قبر گمنام ہو، اندر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، جنتی کفن اسے پہنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر تو نہیں بیٹھا۔ میں اکثر جب قبرستان میں جاتا ہوں نا تو میں وہاں پہ جو نیم پلیٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، اسلام آباد میں تو آپ جائیں تو بہت زیادہ ہی عبرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے سٹیٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے کہ یہ فلاں جگہ جج رہا، یہ پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے، کسی کی لکھی ہوتی ہے یہ فوج میں اس مرتبے پہ تھا، یہ پولیٹیشین تھا، یہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ اس ایک قبر کے اندر ہے، اس قبر کے اوپر بڑی خوبصورت ماربل بھی لگا لی ہے، کئی لوگوں نے تو قبر کے اوپر 40-50 ہزار کا خرچہ کیا ہوا ہے، سٹیل کی نیم پلیٹس لگائی ہوئی ہیں اور ماربل مہنگے والا لگایا ہوا ہے، اور وہ بڑی مہنگی کورین گھاس اگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر بعض لوگوں نے اس کے اوپر وہ اس کو بڑا چھت بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ پاس بیٹھنے کے لیے خوبصورت سیٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے گا۔ سر پوری دنیا باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، قبر کے اندر کے حالات کو نہیں چینج کر سکتی۔ وہ اعمال جو ساتھ لے گئے وہی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ یار اس لیول سے زیادہ انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ تمہارے اصل دوست کون سے ہیں؟ تمہارے اعمال۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ میت جو ہے نا وہ چارپائی کے اوپر کلام کرتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا کچھ ہونا ہے، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 117A اور 117B، 117A اور 117B ہے۔ اس میں نے 10 آیات قرآن پاک سے کور کی تھی عذاب قبر اور آخرت کے حوالے سے، اور 17 صحیح الاسناد احادیث اکثر بخاری مسلم سے۔ اس میں نے بیان کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردے کو جب چارپائی پہ رکھتے ہیں نا تو وہ میت کلام کرتی ہے،
لیکن جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے. جن اور انسان سن لینا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے. امتحان تو ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے. اور میت کیا کلام کرتی ہے؟ اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو میری قبر کی طرف. اس کو تو پتا ہے میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے. نیک بندے کے لیے موت جو ہے نا یہ جنت کا ٹکٹ ہے. اور بدکار کے لیے بدکار میت بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. لیکن کوئی نہیں، نہ باپ نہ بیٹا نہ کوئی رشتہ دار اس کو دفنانے سے نہیں روکے گا، اور نہ بھی دفنائے باہر بھی رکھ کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر یعنی محتاج تو نہیں ہے کہ کسی کو قبر میں رکھیں گے تو عذاب قبر ہوگا. سر آپ قبر کھود کے بھی دیکھ لیں، نہ آپ کو جنت نظر آئے گی نہ دوزخ. وہ اس فریم آف ریفرنس کی چیزیں ہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں. دنیا میں آپ صرف وہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو فزیکل لاز جس پہ اپلائی ہوتے ہیں. اور عالم برزخ کے اوپر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں برزخ کہتے ہیں. اب وہ کوئی آبزرو نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تو سر دنیا میں کوئی ہار گیا ہوا ہے نا تو بالکل ٹینشن نہ لے. دنیا کی کوئی ہار نہیں ہے. اچھا دنیا میں انسان کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی، رزلٹ نہیں صحیح نکلا، جو میں نے محنت کی مجھے اس کا اجر نہیں ملا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا. دنیا میں اللہ نے جو ڈیسٹنی مقرر کی ہے وہ آپ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن اللہ کے تقدیر کے فیصلے اس کوشش کے مطابق کتنے پرسنٹ ہوں گے کتنے نہیں، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. جو مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادہ ہوتا ہے حالات فیوریبل ہوتے ہیں، رزلٹ پھر بھی کچھ اور آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک اور ہستی ہے جو یہ نہیں چاہتی. لیکن سر میں آپ کو بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ بتانے لگا کہ دنیا میں آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں آ سکتا، لیکن آخرت آپ کے اختیار میں ہے. دنیا اللہ کے اختیار میں ہے اور آخرت آپ کے اختیار میں. بہت بڑی بات ہے. دنیا میں جو اللہ کا تابع فرمان رہا یہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کی آخرت پہ ڈیفرنٹ رزلٹ آ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو قرآن جھوٹا، پیغمبر جھوٹے، اللہ جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے اختیار میں اس کے لیے بھی محنت کرو نا. دنیا تو آپ ایک خاص لیول تک ٹھیک ہے، سبسسٹنس لیول پہ کوشش ہم نے کرنی ہے، رزلٹ کے بعد مایوس نہیں ہونا. دنیا میں ایسا ہی ہونا ہے کہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑنا ہے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے. لیکن سر آخرت میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی تابع فرمان ہونے کی ایسی زندگی گزاری ہے نا، اس کو آخرت میں کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا اس سے بڑھ کے اسے ملنے والا ہے. جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے گا نا. والعیاذ باللہ تعالی. ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. ومن یؤمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل بھی نیک کرے. خالی ایمان نہیں، خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں، پریکٹیکلی بھی اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کی بھی مانتا ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتا ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتا ہو. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور اسے داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیش. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں کامیابی بڑی. جو کہا گیا نا کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون سا ہے؟
قیامت کا. تو اللہ ہمارا قیامت والے دن جو جیتا وہ اصل میں جیتا, اور جو اس دن ہارا وہ اصل میں ہارا. سر دنیا میں کوئی شخص فٹ پاتھ پہ مر جائے اور لاوارث لاش اس کی دفن کر دی جائے, اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے گیا, اور پوری دنیا جس کا جنازہ پڑھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے جا کے بقیہ غرقت قبرستان میں بھی دفن کر دے, اور اگر وہ اعمال ساتھ نہیں لے کے گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آخرت کے فیصلے اعمال کے ساتھ ہوں گے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں, اللہ ہمارے جو ایمان لایا, نیک اعمال کیے, پھر اس سے جو چھوٹی موٹی غلطی ہوئی نا ہم معاف کر دیں گے. فی نفسی باغی نہ ہو اللہ کا, اگر لغزشیں ہیں وہ معاف ہو جائیں گی. والذین کفروا, جو لوگ کفر کریں گے, وکذبوا بآیاتنا, اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے, اولئک اصحاب النار, وہ ہوں گے دوست کی, خالدین فیہا, اس میں رہیں گے ہمیشہ, وبئس المصیر, اور کیا ہی بری جگہ ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہماری آیات سے کفر کریں گے اور انکار کریں گے اور جھٹلا دیں گے. کفر ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر, جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا, عقیدے میں ہم مانتے ہیں اللہ رسول کو. ایک ہوتا ہے عملی کفر, کہ عقیدے میں تو مان رہے ہیں لیکن عملاً اوبیڈینٹ نہیں ہے, جس کا ذکر صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, پہلے ہی چیپٹر کتاب الایمان میں, کہ بندے کے شرک اور اسلام, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہے اور اعتقاداً بھی مسلمان ہے, لیکن عملاً کافر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم رکھو اور دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ تو مشرک اور کافر ہوتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں, مسلمان تو چھوڑتا نہیں ہے. تو کفر کرنا اور جھٹلا دینا, ایک آخرت کو جھٹلانا ہے عقیدے میں کہ قیامت کا دن کوئی نہیں ہے, وہ ہم میں سے کوئی نہیں کرتا, لیکن ایک عمل میں جھٹلانا ہے. وہ اکثریت مسلمان بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ وہ عقیدہ تو رکھے ہوئے ہوتے ہیں آخرت کا, لیکن ان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. بلے شاہ سا مرنا نہ ہی, غور پیا کوئی اور, یعنی ہر مرنے کے اوپر میں یہی امیجن کرتا ہوں کہ میں نے تو نہیں مرنا, یہ کوئی اور ہی مرا ہے. ورنہ جو کچھ آج دنیا میں ظالم کر رہے ہیں, اور ان ظالموں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ماننے والے ہیں, آخرت کے ماننے والے ہیں, ان کے کرتوت یہ ہوں گے. جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کی زندگی اس طرح کی گزر سکتی ہے, وہ کسی کا مال ہتھیا لے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے, کسی کو ناحق قتل کر دے, کسی کو جعلی مقدمے میں پھنسا دے, کسی سے اس کی زندگی چھین لے. ناٹ ایٹ آل. جسے اللہ کا خوف ہوگا نا وہ